اور یہ تجارت محمد کے نام پہ کریں گے, یہ تجارت حضور کے نام پہ کریں گے. اور جانتے حضور کے نام کی تجارت حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق خریدنے گئے تھے نہیں خریدنے. اگر آپ بولیں گے تب میں آگے بڑھوں گا ورنہ سلام پھیر دوں گا. اجازت ہے آگے بڑھا جائے تو ہاں مت کہو کہ گئے تھے جی. جب گئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ایسے نہیں بیچوں گا, اس کے بدلے میں مجھے 1000 درہم چاہیے. آپ نے فرمایا دیے. سودا جو شروع ہوا تھا نا 50 درہم سے ہوا تھا. اس نے کہا 50 درہم, فرمایا منظور. کہ ابھی نہیں کم ہے. پھر کہا 100, فرمایا منظور. 500 یہ بھی منظور. 1000 فرمایا منظور. کہنے لگے اور بڑھاتے ہی جا رہا ہے. کسی نے کہا بس تو کر, کم سے کم شرم کر, تو بولے جا رہا وہ ہاں کہے جا رہے, اب تو گنتی روک لے. تو اس نے پیسوں کی تو گنتی روک دی, لیکن کہنے لگا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ بولے کالے کے بدلے میں مجھے ایک خوبصورت غلام چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ غلام چاہیے جو تیرے تجارت کے کام دیکھتا ہے. ماشاء اللہ. منظور ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے مجھے یہ بھی منظور ہے. 1000 درہم دیے غلام کے بدلے میں غلام, اور وہ بھی کون سا غلام جس کے بدلے میں 10 غلام چل سکتے تھے. اور جب دے کے چلنے لگے تو اس نے کہا تھا ابو بکر میں سمجھتا تھا تم ہوشیار ہو, میں سمجھتا تھا کلمن تاجر ہو, تم گھاٹے کے سودے نہیں کرتے, لیکن آج تم نے سب سے بڑا بے وقوفی کا سودا کیا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا کر کے چلے. ابو بکر مسکرا کے کہتے ہیں گھاٹے کا سودا میں نے نہیں بلکہ تو نے کیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا بہت کم قیمت لگائی ہے. اگر آج تو بلال کے بدلے میں غلام نہیں, اگر ابو بکر بھی مانگ لیتا تو میں اپنی جان بھی تیری غلامی میں دے کے چلا جا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ جشن دستار بندی, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایسا کیوں؟ اس نے کہا یہ ایسا کہ میری جان کا حکم تھا کہ بلال آزاد کرا کے لا. حضور کی پسند ہے تو کہتے ہیں اس لیے ابو بکر اس کے بدلے میں جان بھی دے سکتا تھا, لیکن تو نے قیمت کم لگائی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ایک تجارت حضور کے نام پہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. امیروں سے گزارش ہے پڑوس کے مسلمانوں کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. اگر کسی گھر سے سحری کا دھواں نہ اٹھے نا, ایک بار کھٹکھٹا کے ضرور پوچھ لینا تیرے گھر میں سحری ہے کہ نہیں. اگر افطار کے وقت میں چہل پہل نہ ہو, ایک بار دروازے پہ جا کے ضرور پوچھ لینا کھجور ہے کہ نہیں. خدا کی قسم کبھی کبھی اپنے روزوں سے اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا غریبوں کے روزے سے اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام کریں گے. ہاں حضور سے سچا عشق کیجئے, پیار کیجئے. بیٹیوں جو تمہاری بات تھی میں ختم کر گیا اور اب میں پوری بھی نہیں کر سکتا, بات طویل تھی. حضرت داہیہ کلبی والی بات جب انہوں نے کہا تھا حضور میں نے اپنے ہاتھ سے 70 بیٹیاں دفن کی ہیں, پھر کیا ہوا تھا انشاءاللہ یہ کبھی زندگی ساتھ دے گی نا تو پھر بتاؤں گا. بس میں بات تھوڑی سی اپنی کرنے لگا ہوں جو ضروری بات بھی ہے. 5 حافظ قرآن اس ادارے سے فارغ ہوئے. کتنے؟ اللہ سلامت رکھے. کتنے؟ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے. کتنے؟ جنہوں نے اور زور سے بولا اللہ ان کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. سبحان اللہ. 5 حافظ قرآن پیدا. کتنی محنت ہوتی ہے حافظ بنانے میں, اساتذہ سے پوچھیں. راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھایا جاتا ہے, 3 بجے اٹھ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ہم اور آپ لحاف میں لیٹے ہوتے ہیں, قرآن والے ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کرتے ہیں فجر میں, ٹھنڈے پانی سے. تیرا میرا بیٹا زمین پہ ایک دن لیٹ جائے تو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. یہ قرآن والے روز 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, لیکن کبھی ٹھنڈ نہیں لگتی. اس کی وجہ جانتے ہو, گھر لیٹے ہیں بچے تو ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, جب یہ مدرسے آ جاتے ہیں تو رسول پاک حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ پڑھنے والے بچوں کی شان بیان کر رہا ہوں اور مزاج ہے ہم لوگوں کا. اللہ ان سے کتنا راضی ہوتا سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی خدمت کیا کرو, ان کی خدمت کیا کرو. گارنٹی ہے کوئی تمہارے بعد تمہارے نام کی فاتح کرے گا؟ ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی؟ اگر لگتا ہو نا کہ میں کی دولت چھوڑ کے جاؤں گا ساتھ پشتے دعا کریں گے تو کبھی قبرستان جانا, وہاں جا کے دیکھنا کچھ قبریں ایسی ہیں جن پہ پھول پڑے ملیں گے, اور کچھ قبریں ایسی بھی ہوں گی جن میں کوئی مٹی ڈالنے والا بھی نہیں, مٹی ڈالنے والا بھی نہیں کچھ قبروں میں. کبھی ان قبروں پہ جانا, ان کی بھی مونچھ پہ گھی کے چراغ جلتے تھے,
ان کے بھی نام کے آگے کوئی ٹکتا نہ تھا. آج قبریں بے نشان ہو گئی. ایک دن تیری میری قبر بھی بے نشان ہو جائے گی. کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. اگر چاہتا ہے تجھے جنت ملے تو کچھ کام میں تمہیں بتا دوں, کر کے چلے جانا. ایسے کام کر جاؤ جو دعا کی ضرورت نہ پڑے, خود بخود ثواب قبروں میں جاری رہتا رہے, جاری رہے. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس ادارے میں خون پسینے کی کمائی لگائی ہے اور اپنا دل مدرسے کے نام کر دیا ہے, اپنی زندگی مدرسے کے نام کر دی ہے. خدا کی قسم کوئی آئے نہ آئے بچانے کے لیے قیامت میں قرآن آئے گا اور کہے گا مالک اسے بخش دے, پوری زندگی اس نے میری خدمت کی ہے. جو پڑھتے تھے ان کا انتظام کرتا تھا, جو مجھے یاد کرتے تھے انہیں روٹی کھلاتا تھا, جو میرا خیال کرتے تھے اس نے ان کی خدمت کی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں مدرسے کی خدمت کر جاؤ. 50 سال کے بعد بھی اگر قبر میں کوئی دعا کرے نہ کرے, اگر مدرسے میں اپنی زندگی آپ نے لگا دی تو تمہاری قبروں میں بے حساب ثواب جاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. بس ایک موٹی سی بات بتا دوں, جب میت ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں, ابا مرتے ہیں, بھائی مرتے ہیں, اماں کا انتقال ہوتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دکان جا کے پیٹی خرید کے لاتے ہیں. پیٹی خرید کے لاتے ہیں سب سے پہلے ہم, گائے کی, قرآن کے پاروں کی, اور مسجد میں لا کے رکھ دی. اب جا کے مسجدوں میں دیکھو جگہ نہیں بچی پیٹیاں رکھنے کی. ہاں دیمک کھا رہی ہے پاروں کو, اس لیے لا کے رکھی تھی تاکہ کوئی پڑھے گا تو ابا کو ثواب ملے گا. جزاک اللہ. اس لیے لا کے رکھی تھی کہ کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا. آج مہینے بیت گئے کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. کیا قرآن رب سے نہیں کہتا ہوگا مالک کس قوم کے بیچ بھیجا گئے کہ مہینے گزر جاتے ہیں, کوئی دھول اڑانے والا نہیں آتا, کوئی گرد صاف کرنے والا نہیں آتا. اللہ اکبر, قرآن بھی شکایت کرتا ہوگا. اور میرے بھائیوں تمہیں بتاتا چلو, اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد باپ کو جنت ملے تو باپ کے انتقال کے بعد مارکیٹ جا کے پاروں کی پیٹی نہ خرید, قرآن کا ہدیہ نہ کرا, بلکہ سیدھے مدرسے چلا جا اور ان پڑھانے والوں سے کسی مدرس کا ہاتھ پکڑ, کسی محتمین کا ہاتھ پکڑ اور پوچھ ہمیں وہ کمرہ دکھاؤ جہاں بیٹھ کے قرآن والے قرآن پڑھا کرتے ہیں. اس کمرے میں جا کے دیکھ تیرے میرے بچے جو اے سی میں لیٹا کرتے ہیں, یہ قرآن پڑھنے والے کتنے نادار ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پنکھا بھی نہیں ہوتا جس سے اپنی ہوا کر سکے. یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, پسینہ ٹپکتا رہتا ہے. اگر چاہتا ہے کہ تیرا باپ بخشا جائے تو جہاں قرآن والے بیٹھ کے پڑھتے ہیں قرآن, وہاں باپ کے نام سے ایک پنکھے کا انتظام کر دے, وہاں اے سی کا انتظام کر دے, کولر کا انتظام کر دے, ان کے پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کے فریج کا انتظام کر دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100 سال کے بعد بھی کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے, جب قرآن والا پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا, یا فریج کا پانی پیے گا, یا اسی میں بیٹھ کے لیٹے گا, خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی دعا کرے نہ کرے, جیسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آپ اس کے سینے کو لگیں گے, اللہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تیرے باپ کی قبر میں جاری فرما دے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء پیار کرو اداروں سے, پیار کرو مدرسوں سے. اللہ, سبحان. کریں گے انشاءاللہ. میری قوم ایک بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ بول دوں ایک بات اور, باتیں سچی ہیں یا جھوٹی جو کہی میں نے؟ مانیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ, بولو مانیں گے انشاءاللہ. اگر چاہتے ہو قبر میں راحت ملے تو میں جانتا ہوں مدرسے میں اکثر غریبوں کے بچے پڑھا کرتے ہیں, اکثر غریبوں کے بچے پڑھا کرتے ہیں, تو کبھی مدرسے آنا, اور مدرسے